ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ رزق کا تانا دیتے ہیں، مال کا تانا دیتے ہیں، اولاد کا تانا دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہمیں اللہ مال نہ دیتا، ہمیں اولاد نہ دیتا، ہمیں طاقت اور قوت اور اقتدار نہ دیتا. ہم تو بڑے ہی اللہ کے نزدیک بڑے ہی محبوب ہیں. یہ لوگ، یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں اور اس لیے ڈراتے ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب میں جائیں گے. وما نحن بمعذبین، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا. آج کل کا لبرل بھی یہی کہتا ہے کہ مولوی کی بات مت سنو، یہ ہمیں خام خواہ ڈراتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان بدبختوں کو اللہ نے قرآن کی لفظی تشریح بھی نہیں سمجھائی، لفظی ترجمہ بھی نہیں سمجھایا، تو ان کو پھر کیا خاک پتہ چلے گا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں اور ان کی تشریحات کیا کہتی ہیں. یہ بدبخت لوگ ہیں. ان بدبختوں کے پاس بیٹھنا بھی بدبختی کی علامت ہے اور ان بدبختوں کو سننا بھی بدبختی کی علامت ہے. اس لیے ایسے بدبخت لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے کہ جو اسلام اور دین کی غلط تشریح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ رزق کے مالک یہ تھے، صاحب اولاد یہ تھے، صاحب مال یہ تھے، یا وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کا وارث بنانا ہے اور جہاں وہ ہمیشہ کی رحمت اور اپنے اللہ کے فضل سے زندگی ہمیشہ کی گزاریں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، دیکھیے اس ترجمے کو آیت نمبر 39 کے بعد. اور جس دن یوم نکرہ ہے، یہ بیر کو بندہ بول رہا ہے، قاری صاحب اس کو ذرا کہیں چپ کر کے بیٹھے، اثر پڑتا ہے، پھر اجتماعی عمل میں نقص پیدا ہوتا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ اللہ تعالیٰ حشر کریں گے، ان کو اکٹھا کریں گے، جمیعا سب کے سب کو اکٹھا. ثم یقول، پھر یہ کہیں گے، ثم یقول للملائکہ، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کریں گے، حشر کریں گے، اکٹھا کرتے ہوئے، جمع کرتے ہوئے سب کو سب. ثم یقول، پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ملائکہ سے، کیونکہ کچھ لوگوں نے نبیوں کو خدا بنایا ہوا تھا
اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ کی ماں کو اللہ کی چورو بیوی، اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں. یہ مشرک لوگ ان کا یہ عقیدہ تھا جو بت پرست تھے، وہ اللہ کی بیٹیاں، جیسے کہ بتوں کو انہوں نے خدا کا مقرب بنایا ہوا تھا، اور ایسے ہی کچھ لوگوں نے نبیوں کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس سے؟ للملائکہ، ملائکہ سے پوچھیں گے کہ اے ملائکہ، کیا اہؤلاء ایاکم، اہؤلاء ایاکم، کہ یہ سب کے سب جو لوگ ہیں، ایاکم، آپ نے ان کو کہا تھا، آپ نے ان کو کہا تھا کہ تم خاص اس کی عبادت کرو، یعنی ان فرشتوں کی عبادت کرو، ان فرشتوں کو پوجا پاٹ کرو، ان فرشتوں کو پکارو. بعض ایسے عامل لوگ ہیں جو جنوں کی مدد سے تعویذ لکھتے ہیں. یہ اچھی طرح سن لیں، جنوں کی مدد سے لکھا ہوا تعویذ بھی مشرک، شرک اور اس پر ایمان رکھنے والا عقیدہ توحید سے خارج ہے، اور وہ شرک کا شکار. اور جس نے یہ تعویذ لکھ کر دیا وہ تو ایمان سے فارغ ہے، کہ جو جنوں کی مدد سے تعویذ لکھتے ہیں. یہ شیطان ان کو یہ باتیں سکھاتا ہے. شیطان جب یہ باتیں سکھاتا ہے تو پھر اسی طرح سے جو چیز وہ لکھ کر دیتے ہیں اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. شیطان جو طریقہ سکھاتا ہے کہ اس قبر کا سجدہ کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ فلاں مزار پہ جا کے نظر و نیاز کرو، فلاں پیر کی، فلاں ولی کی، بس تم جب یہ کرو گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہارے کام بن پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کر دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا میں اس کو ویسے ہی رزق دوں گا. بندہ مجھ سے اگر توحید کے ساتھ پکارے گا تو میں اس کو اپنی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے عطا کروں گا. بندہ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے مانگے گا میں اس کو ویسے عطا کر دوں گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. دنیا میں اللہ نے رزق دینا ہے، چاہے وہ شرک سے مانگے چاہے وہ بغیر شرک کے مانگے. تو اسی طریقے سے کچھ عامل لوگ ایسے ہیں جو جنوں کی مدد سے تعویذ لکھتے ہیں، جنوں کے نام لکھتے ہیں. اور اسی طرح بعض ایسے بھی عامل ہیں جو جبرائیل کو اور میکائیل کو پکارتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو اب نہیں کہہ رہا، میں تشریح تو کروں گا. کسی کی کوئی اگر دکانداری بند ہوتی ہے تو 10 دفعہ نہیں 1000 بار بند ہو جائے، اگر وہ 10 دفعہ ناراض ہوتا ہے تو 1,00,000 بار ناراض ہو جائے، مجھے کیا تکلیف ہے. میں تو وہی بات کروں گا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے اہؤلاء، یہی وہ لوگ تھے ایاکم جن کو تم نے یہی کہا تھا ایاکم خاص تمہاری، کانوا یعبدون وہ عبادت کرتے تھے، کہ آپ نے ان کو کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب ان سے پوچھیں گے فرشتوں سے، تو فرشتوں سے جیسے پوچھیں گے ایسی اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی پوچھیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ ولیوں سے بھی پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت بڑے بڑے جو اکابر علماء گزرے ہیں جن کی قبروں کو آج پرستش کی جاتی ہے، ان کے سامنے جھکا جاتا ہے. رکوع اور سجدہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کے سامنے جائز نہیں ہے. اگر کوئی اس کو عقیدتاً کرتا ہے تو بھی وہ حرام ہے، اگر اس کو کوئی عبادتاً کرتا ہے تو وہ مشرک ہے. اگر کوئی شخص عقیدتاً کرتا ہے، محبت کے طور پہ کرتا ہے، محبت کے طور پر کسی قبر کو، کسی تابعہ کو، کسی درخت کو، کسی جگہ کو اگر وہ جھک کے اگر اس کی تعظیم کرتا ہے تو یہ حرام ہے. تمام علماء کے نزدیک حرام ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں کسی فرقے کی ترجمانی کر رہا ہوں، مجھے کوئی فرقہ بازی نہیں آتی الحمدللہ. ہمیں تربیت بھی ایسی دی گئی ہے کہ ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے سخت دل کے اندر کڑن محسوس کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. یہ سب بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ہماری اپنی، اور اسی پر ہم تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. اسلام میں صرف مذہب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں. ہر شخص وہ مسلمان ہے جو عقیدہ توحید پر ہے اور عقیدہ ختم نبوت پر ہے، اور ہر وہ شخص مومن ہے جس کے دل کے اندر اعتقاد اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کے حبیب کے ساتھ ہے. وہ سچے معنی میں وہ اپنے حبیب کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے، ورنہ سب مسلمان کہلاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ولیوں سے بھی پوچھیں گے اور نبیوں سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی، کہ اے عیسیٰ کیا میں نے تمہیں کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی وامی،
کہ میری پوجا پاٹ کرو، مجھے خدا مانو اور میری ماں کو خدا مانو. قرآن کہتے ہیں انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا مجھے پوجو. قالوا سبحانک، سارے کے سارے کہیں گے، عیسیٰ بھی کہیں گے، عیسیٰ کی ماں حضرت مریم سلام علیہ بھی کہے گی. قالوا سبحانک ما كان ينبغي قالوا سبحانك انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء. ولكن ایسے اور بھی آیت قرآن مجید کے اندر آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قالوا سبحانك انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ قالوا سبحانك. آگے آیت کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں آیا، دوسری آیت آتی ہے. حافظوں کو بھی قرآن نہیں آتا تو ہمیں کیا آئے گا؟ انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ مجھے میری پوجا پاٹ کرو یا مجھے خدا مانو یا میری بیوی کو خدا، میری والدہ کو خدا مانو. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو پھر یہ کیوں کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ اب ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو اب فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک، وہ کہیں گے کہ آپ پاک ذات ہیں، منزہ عن العجز ہیں، اے اللہ تو پاک ذات ہے. انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا ولی ہے ان کے ماں سوا، تو ہی ہمارا کارساز ہے ان کے ماں سوا. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ پکارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دیتا ہے، سب کو بیک وقت عطا کرتا ہے، سب کی بیک وقت سنتا ہے. تیرے پکار میں بھی کوئی شریک نہیں، تیرے دینے میں بھی کوئی شریک نہیں، سب کچھ تو ہی ہے. من دونی، من کے ماں سوا ہم کسی کو نہیں پکارتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف تجھے مانتے ہیں اور تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا وسیلہ جانتے ہوئے آخری یہی مانتے ہیں کہ جس کی برکت سے، جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے سے، جس کے طفیل سے اے اللہ ہم نے توحید کو پہچانا، ہم نے تجھے پہچانا کہ ہم ان مشرکوں میں سے نہیں ہیں کہ جو تیرے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. یہ ہے تعریف، یہ ہے وسیلے کی تعریف، یہ ہے توحید کی تعریف. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہیں گے یہ تو صرف فرشتوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو جنوں کو بھی پوچھتے تھے، جنوں کو بھی پکارتے تھے، جنوں کے نام کے تعویذ بھی لکھتے تھے. صرف جبرائیل اور میکائیل کے نام کے تعویذ نہیں لکھتے تھے بلکہ یہ تو تعویذ جو ہیں یہ تو ان کے بھی لکھتے تھے کہ جو جنوں کو پکارتے تھے اور جن پھر ان کی مدد کرتے تھے، وہ جن جو شیطان تھے. اب بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ جتنا غلط کام کر کے آپ جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. یہ دنیا دار یہ آزمائش ہے. دنیا میں کافر جنات طاقتور ہیں اور مسلمان جنات اتنی طاقتور نہیں ہیں. جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اتنی طاقتور تھی کہ کافر جنوں سے اللہ کے پاک پیغمبر نے ہیکل سلیمانی تیار کروایا اور اسی طرح جو ہے بیت المقدس کی تعمیر کرائی. تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم نے ٹیکنالوجی کافروں کو دے رکھی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ طاقتور ہیں اور وہ ہی حق پہ ہیں. نہیں، طاقت کا معیار یعنی سپر پاور ہونے کا معیار طاقت نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ سبق دیا جا رہا ہے بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے ہیں. اکثرهم مؤمنون، اور اکثر ان میں سے عقیدہ رکھتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بندے بنو، انسان بنو، اللہ کو پکارو. کیا کرتے ہو؟ ہمیں پکارتے ہو، کبھی جنوں کو پکارتے ہو، کبھی کس کو پکارتے ہو، کبھی قبر کو، کبھی تازیہ کو، کبھی کس کو. یہ کیا ہے؟ اسلام یہی سکھا رہا ہے کہ جن ولیوں کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے بھیجا اور اپنی توحید کی معرفت کے لیے بھیجا، انہوں نے ایک توحید کا سبق دیا. حضرت علی ہجویری، عثمان داتا گنج بخش کو ہم داتا گنج بخش کیوں کہتے ہیں؟
کہ وہ ان کو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کر کے بندوں کو اللہ عطا کر دیتے تھے. تو عطا کرنے کو دینے کو اللہ کی طرف ہم نے تو وہ کیا ہے. اس کو یہ نہیں مقصد کہ حضرت داتا گنج بخش کسی کو دیتے ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں، جب وہ قبول کر لیتے ہیں بندے کو ادا کر دیتے ہیں، بندے کو دیتے ہیں، اس لیے ان کو داتا کہتے تھے. اس کا اور کوئی معنی نہیں جس کو ہم نے بنا رکھا ہے. داتا کے معنی دعاؤں کو قبول کروانے والے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے. یہ عقیدہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ورنہ شرک کا شکار ہو جائیں گے. روز قیامت ہم شرمندہ ہو جائیں گے، نبیوں کے سامنے بھی، ولیوں کے سامنے بھی، اور ملائکہ کے سامنے بھی، اور ان نیک جنوں کے سامنے بھی، کہ جو کہیں گے کہ یہ کیسے بندے تھے جن کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا اور یہ تجھے پکارنے کی بجائے کسی اور کو پکارتے تھے. بلکانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان میں اکثر لوگ جنوں کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن میری مدد کو آئے گا، جن میری طاقت ہے، جن میری قوت ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، پس جس دن وہ آج کا دن ایسا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن، لا یملک بعضکم لبعض نفعا، کہ کوئی نہیں ملکیت رکھے گا تم میں سے بعض کی، نہ نفع کی، ولا ذرہ، نہ نقصان کی. کوئی کسی کو روز قیامت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، قوت ہے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنوں کو پکار کر، اور اسی طرح فرشتوں کو پکار کر، اسی طرح نبیوں کو پکار کر، اسی طرح ولیوں کو پکار کر اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوقوا عذاب النار، اب مزہ چکھو عذاب کا جو جہنم کی عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے. التی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم دنیا کے اندر تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب